الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان لی و رمضان شہر اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے کی بڑی فضیلتوں کے ساتھ، برکات کے ساتھ، روزوں اور تراویح نماز کے ساتھ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، اس رات میں بھی اگر ہم لوگ غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور یہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، اس کے نام سے ہم صرف رات جاگنے لگیں گے، رات کو عبادت میں نہیں گزاریں گے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ جس طرح کوئی مچھلی پکڑنے والا ندی کے اندر، نالے کے اندر، سمندر میں اپنا جال پھینکتا ہے اور مچھلی جو ہے اس جال پہ لگے ہوئے اناج کو دیکھ کر کے یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کو کھاؤں گی تو میرا پیٹ بھرے گا، اور جا کر کے اس کو کھاتی ہے تو پیٹ تو نہیں بھرتا اس کا، لیکن پھنس جاتی ہے وہ، اور جب پھنس جاتی ہے تو پھر نکل نہیں سکتی۔ اور کون مچھیرا ایسا رہے گا جو مچھلی ہاتھ میں لگنے کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ غلطی سے پھنسی، اس کو پھر میں چھوڑ دوں؟ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہماری حالت ہے، یہ گزر گیا اگر ہمارے ہاتھ سے، پھر اس کے بعد کتنی بھی کوشش کر لو، جو بھی کوشش کر لو، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے یہ کہو کہ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع دے کر کے دیکھو، میں جو ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کروں گا، عبادت کر کے دکھاؤں گا۔ اس مچھلی کو ہم واپس نہیں چھوڑ سکتے، اللہ بھی ہمیں دنیا میں دوبارہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اسی لیے عقل مند انسان، چالاک انسان، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو صحیح گزارتا ہے۔ ورنہ پھر دنیا ہم لوگوں کے ذہنوں میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر وقت اس دنیا کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو، رسول کی سنتوں کو توڑتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کے حکموں کو، رسول کی سنتوں کو توڑنے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم اللہ کے کتنے بڑے نافرمان بندے بنتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے۔ جتنی دیر بھی ہم جاگیں گے، اللہ نے جتنی بھی ہمیں طاقت دی ہے، اتنی دیر ہمیں کوشش کرنا کہ میں اللہ کے سامنے جھکا رہوں، عبادت میں وقت گزارتا رہوں۔ باقی کی ساری چیزیں وہ ہے ہی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کھانا پانی، چائے ناشتہ، باہر بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، موبائل لے کر کے بیٹھنا، فضول باتیں کرنا، یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں اس سے احتیاط کرنا ہے۔ کریں گے بھائی سارے ساتھی؟ نیت بنا لو۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے جس کی نیت جیسی رہیں گی اس کے ساتھ ویسے فیصلے رہیں گے، حدیث قدسی۔ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی جنگ بدر، اس کے بعد اسلام کی تقریباً 2 یا 3 مہینے کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے جنگ احد۔ اس جنگ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
کہ بھائی دوبارہ جنگ کے لیے جانا ہے، سب لوگ تیار ہو جاؤ. تو اس میں ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عمرو، وہ بھی تیار ہوئے. اچھا، وہ عمرو صحابی وہ ایسے کمزور تھے، لکھا گیا ہے ان کے بارے میں کہ ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا، ایک پیر نہیں تھا. مخالف، سمجھو کہ سیدھا ہاتھ نہیں تو بایاں پیر نہیں، بایاں پیر ہے. مخالف تھا، لاٹھی کے ذریعے سے چلا کرتے تھے جس طرح ایک ادو انسان چلتا ہے. وہ بھی جنگ بدر میں صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے صف کے اندر. اللہ کے رسول نے دیکھا اور کہا کہ بھائی تم جنگ میں جا کر کے کیا کرو گے؟ کیونکہ جنگ میں تو وہ انسان جاتا ہے جو باڈی بلڈر ہوتا ہے، طاقت رہتی ہے، ہاتھ پیر صحیح سلامت رہتے ہیں، وہ انسان جنگ میں جاتا ہے. تمہارے تو مخالف ہے، تم نہ تو ضرورت پڑے گی کسی انسان کی بیٹھنے اٹھانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے. وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے جانا ہے، کیونکہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے مجھے جانا ہے. اللہ کے رسول نے ان کے گھر کے کسی انسان کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے ابا جو ہیں ایسے ضد کر رہے ہیں، ان کو جو ہے واپس لے کر کے جاؤ. تو وہ صحابی کہنے لگے، عمرو کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیسے جاؤں؟ کل عرش ہوگا، اللہ ہوں گے، ساری امت ہوگی، اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا تو کیا کر کے آیا؟ تو کم سے کم اللہ سے یہ کہوں گا کہ ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا ہے، اللہ تیرے نام کے لیے جنگ تو کر کے آیا ہوں. پھر اس کے بعد وہ صحابی جنگ میں گئے، جنگ شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جنگ ختم بھی ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا جتنے صحابہ ہیں شہید ہوئے ہیں سب کی لاشوں کو اونٹ پر بٹھاؤ اور جو ہے مدینہ لے کر کے چلو. سمجھو کہ جنگ یہاں ہوئی ہے، مدینہ یہاں پر ہے، یہاں سے جانا ہے ادھر مدینے کے لیے. اونٹ پر لاش کو رکھا جاتا تھا، وہ اونٹ جو ہے مدینے کی طرف رخ کر کے نکلتا تھا. سب صحابہ کی لاش جتنے شہید ہوئے تھے ان کی لاش جو ہے مدینے کی طرف جا رہی ہے. یہ صحابی جن کا نام عمرو ہے جو کمزور تھے، یہ بھی شہید ہوئے تھے. جب ان کی لاش کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھا گیا، کتابوں میں لکھا ہے میرے نوجوانوں، کہتے ہیں کہ وہ اونٹ مدینے کی طرف اپنا چہرہ کرتا. جب اس کو کہا جاتا اونٹ کو کہ مدینے کی طرف نکل تو اونٹ بیٹھ جاتا اسی جگہ پر. اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ پر پھر لاش کو رکھا گیا، اونٹ کو اٹھایا گیا، مدینے کی طرف رخ کیا گیا، اونٹ پھر وہیں بیٹھ رہا ہے. سب پریشان، سارے صحابہ جتنے شہید ہوئے تھے ان کی لاش تو پہنچ رہی ہے مدینہ، لیکن یہ عمرو کی لاش کیوں مدینہ نہیں پہنچ رہی؟ اللہ کے رسول نے کہا ان کے گھر کے لوگوں کو بلاؤ. ان کی بیوی آئی، بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کی لاش کبھی مدینہ نہیں آئے گی. کہا کیوں؟ جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے انہوں نے نیت کی تھی کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں موت دے، تیرے راستے میں دفنا دے، مجھے میرے گھر کو واپس نہیں آنا ہے. ان کی نیت پکی تھی، جس کی وجہ سے اس جانور کو بھی معلوم تھا اس لاش والے صحابی کی اس کی نیت پکی ہے. اس نے نیت کیا تھا کہ اے اللہ تیرے راستے میں رہوں گا، گھر کو واپس نہیں آؤں گا، اسی لیے یہ لاش مدینہ نہیں پہنچ رہی. اللہ کے رسول نے اس صحابی کی لاش کو وہیں دفنایا. کیا پتا چلا؟ نیت پتا چلی اس پر. اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں. اگر ہماری نیت یہ ہے کہ رات جاگنا ہے تو جاگتے رہتا، کبھی عبادت نہیں کرتا. اگر ہماری نیت یہ رہے گی اس رات میں جتنا ہو سکے اتنا تو میں عبادت کروں گا، یاد رکھو وہ انسان کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے تو جائے گا. اب ہمارا اندازہ لگاؤ کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنی راتیں آئی، کتنے مرتبہ ہم نے اپنے محلوں کو اپنے مسجدوں کے اندر آ کر کے بیٹھے لیکن کبھی عبادت کی توفیق نہیں ملی. بیان سنے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت کیا ہے ہماری؟ رات جاگنا ہے، جاگ رہے ہیں رات. اگر ہماری نیت یہ ہوتی کہ مجھے عبادت کرنا ہے تو یقیناً وہ عبادت کرتا، رات نہیں جاگتا. تو اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں عبادت کرنا ہے کہ اے اللہ میں اس رات کو عبادت میں گزاروں گا، جاگنے میں نہیں گزاروں گا. نیتوں کا پکا ہونا ضروری ہے. الغرض میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے جو ہے
قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی خطبے کے اندر. یہ آیت قرآن مجید کے 15ویں پارے کے اندر ہے اور اس آیت کے سورت کا نام ہے سورۃ الکہف. سب لوگ جانتے ہیں سورہ کہف پڑھنا, سورہ رحمان پڑھنا, سورہ یاسین پڑھنا, سورہ مزمل پڑھنا, سب کو معلوم ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سورہ کہف کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں, سورہ یاسین بھی پڑھا کرتے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتاؤ کہف کے معنی کیا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. کہف کیا ہے, کہف کے معنی کیا ہے؟ فضیلت ہے جو انسان سورہ کہف پڑھے گا, جمعہ کے دن پڑھے گا تو پھر جمعہ تک اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہو جائیں گے اللہ معاف کریں گے. اگر دجال کا فتنہ آئے گا تو اللہ معاف کریں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں بھیجیں گے. یہ ساری فضیلتیں ہیں اس کی. لیکن کہف کا مطلب کیا ہے؟ کہف کا مطلب ہے پہاڑ کے اندر بڑی سرنگ کو کہتے ہیں کہف. پہاڑ کے اندر اگر چھوٹا سوراخ ہے تو اس کو کہتے ہیں غار ہرا, جہاں جا کر کے اللہ کے رسول بیٹھے تھے. جو لوگ حج اور عمرے کو جاتے ہیں وہ لوگ دیکھ کر کے آئے غار ہرا. لیکن وہی سوراخ اگر بڑا ہے, حال کے جیسا بڑا ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہف. اچھا, اللہ نے قرآن کے اندر اس سورت کو سورہ کہف کو پہاڑ کا بڑا سرنگ کے نام سے پوری سورت کو ہی کیوں نازل کرے؟ اور آج کا ہمارا بیان یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مشرکین آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں, شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیے روح کیا چیز ہے, روح کسے بولتے ہیں؟ انسان کے جسم کے اندر جو روح رکھی ہوئی ہے اللہ نے, وہ کیا چیز ہے آپ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کفار و مشرکین میں تمہیں ضرور بتاؤں گا کل. جملوں پر غور کیجئے, آیت کا شان نزول سنا رہا ہوں. کہا کہ کفار مشرکین میں تم کو کل ضرور سناؤں گا. آج سوال ہوا, کہا کل سناؤں گا. کفار مشرکین کل کے دن پورا مدینہ جمع ہو گیا اور اللہ کے رسول کو بلا کر کے کہا کہ ہم جو سوال کرے تھے روح کسے بولتے ہیں آپ بتاؤ. اللہ کے رسول کو امید تھی کہ انہوں آج سوال کریں, اللہ تعالیٰ کل وہی نازل کریں گے, جواب میں بتا دوں گا. آج سوال ہوا تھا, کل بتانا تھا. کل کا دن آیا لیکن کوئی وحی نہیں آئی آسمان کی طرف سے. پرسوں کا دن آیا, کوئی وحی نہیں آئی. ترسوں کا دن آیا, 4 دن آئے, کوئی وحی نہیں. 5 دن, 6 دن, 7 دن, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 دن ہو گئے, کوئی وحی نہیں آئی. اللہ کے رسول پریشان کہ کفار تو مذاق اڑا رہے ہیں میرا, آ کر کے سوال کرے ہوئے ہیں, آپ روح کے بارے میں بتائیں گے تو ہم لوگ ایمان قبول کریں گے. اللہ وحی کیوں نہیں بھیج رہے ہیں؟ یہ لوگ تو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر اللہ وحی بھیجتے, جواب بھیجتے تو میں جو ہے ان لوگوں کو سناتا ہوں, لیکن کوئی وحی نہیں آئی. اللہ کے رسول رونے لگے نماز میں, اے اللہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی کہ اس سوال کا جواب نہیں آیا. تو اللہ نے کہا کہ اے محمد تو نے ان لوگوں کو کہا تھا میں کل بتاؤں گا, میں نے اس لیے وحی نہیں بھیجی. اگر تو یہ کہتا انشاءاللہ کل بتاؤں گا, میرا نام لیتا تو میں وحی بھیجتا تھا. تو نے انشاءاللہ نہیں کہا, اسی لیے 15 دن تک وحی کو روکا رکھا. کہا کہ محمد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں کل کروں گا, میں کل بتاؤں گا, میں ویسا کروں گا, میں ہے تو گھر چل رہا ہے, میں ہوں تو میرے گھر میں اناج ہے, یہ میں جو ہے یہ میں کا لفظ اسی انسان کے اندر آتا ہے جس انسان کے اندر اللہ نہیں ہے. تو نے کیوں کہا کہ میں کل بتاؤں گا؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو کل بتاؤں گا. اور آج کتنے جملے ہم لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں, ہم کہتے ہیں میں کر تو لو وہ سب, میں کر کے دکھا تو لو, میرے پاس ہے, میں بولے تو سب لوگ سنتے ہیں, میں یہاں بیٹھوں بولوں تو یہیں سے بیٹھتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا, اللہ کو یہ جملے پسند نہیں ہیں.
اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والا وہی ہے، مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے ہر وقت یہ نکلتا رہے کہ میرا اللہ چاہے گا تو میں بتاؤں گا، میرا اللہ چاہے گا تو میں بتاؤں گا، میرے اللہ کے مرضی کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرے اللہ کے مرضی کے علاوہ ایک دن کا ایک ذرہ بھی حل نہیں سکتا۔ محمد تم نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہم نے وہی کو رو کے رکھا۔ آج میرے بھائیوں ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہماری زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلتا، لیکن چند لوگوں کے زبان سے انشاءاللہ نکلتا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ بھی جھوٹا نکلتا ہے۔ چند لوگ بھی ایسے ہیں جو بات بات میں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے لو مولانا، انشاءاللہ وہ دے تو لو میں انشاءاللہ، لیکن کرتے کچھ نہیں، کرتے کچھ نہیں۔ میرے پاس گزشتہ مہینہ 9 تاریخ کو ایک انسان پیسے لے کر کے گیا میرے پاس سے، میری خود کی کہانی بتا رہا ہوں، اور کہا مولانا کل لوٹا کر، انشاءاللہ کل دیتا ہوں۔ 1 مہینہ ہوا ابھی تک نہیں دیا، اور جب بھی فون لگاتا ہوں نا انشاءاللہ 2 دن میں دیتا ہوں، انشاءاللہ 2 دن میں دیتا ہوں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اللہ پر سے یقین ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیں اللہ کا نام لینے میں ڈر بھی نہیں محسوس ہوتا، اور اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولنے میں کچھ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اللہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کا نام زبان پر 10 مرتبہ لیتے ہیں، لیکن 1 مرتبہ بھی نہیں سوچتے کس کا نام لے رہا ہوں۔ اب ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ محمد روح کیا ہے بتاؤ، تو سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے چند نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ چند نوجوان تھے، مالدار تھے، گاؤں کے بڑے لوگ تھے، بڑے مالداروں کے بچے تھے، نوجوانی کی عمر تھی، بالکل 25 سال 30 سال کے نوجوان تھے۔ اس گاؤں کے اندر اس وقت کا بادشاہ یہ اعلان کیا ہوا تھا، اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ ہر کسی کو مانو، اور جو انسان اللہ کو مانے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ان نوجوانوں نے پلان کیا، ہمارا گھر جاتا ہے تو جانے دو، ہماری اولاد جاتی ہے تو جانے دو، ہمارا پیسہ اڑکا عیش و عشرت سب جانے دو، ہمیں ایمان بچانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والا جب اللہ کا نام لے کر کے اس کو بلایا جائے، جب اللہ کا نام لے کر کے اس کو پکارا جائے، ایمان والے کی یہ شان ہے، ایمان والے کی یہ آن اور بان ہے کہ میرے بھائیو ایمان والا سب کچھ چھوڑ کر کے وہاں پر نظر آ جاتا ہے۔ یہ نوجوان اپنے گاؤں سے نکلے یہ کہہ کر کے ہم لوگ ایمان کے خاطر اپنا پوری زندگی چھوڑ کر کے نکل جائیں گے، وہ لوگ وہاں سے نکلے گاؤں سے۔ بادشاہ نے اعلان کیا ان نوجوانوں کو جو پکڑ کر کے لائے گا ہم انعام دیں گے۔ پورا گاؤں ان نوجوانوں کو ڈھونڈنے لگا، یہ لوگ وہاں سے نکلتے نکلتے ایک پہاڑ میں پہنچے، اس پہاڑ کے اندر بڑا سرنگ تھا، یہ لوگ جا کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ ایک ایمان والے نے ایمان بچانے کے لیے پہاڑ پتھر جس کے اندر دل بھی نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا، ایمان بچانے کے لیے ایمان والا پہاڑ کے اندر جا کر کے بیٹھا تو اللہ نے اس پہاڑ کے نام سے پورا سورہ ہی نازل کر دیا، سورۃ الکہف، پورا سورہ ہی نازل کر دیا۔ جب ایمان والا ایمان کو بچانے کے لیے کسی ذریعے کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسی ذریعے کو اس کو جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بنائیں گے۔ یہ پہاڑ میں جا کر کے بیٹھے، یہ سوچنے لگے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو وہ لوگ آئیں گے ہمیں پکڑ کر کے لے جائیں گے۔ اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ ایمان بچانے کے لیے، تجھ پر یقین رکھنے کے لیے، اے اللہ ہم سے جتنی کوشش ہو سکی ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ میں آ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ آپ رحمت نازل کر دیجیے ہمارا ایمان بچے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو نیند دی، ان کو سلا دیا، وہیں پر تھکے ہوئے تھے، پہاڑ میں آ کر کے بیٹھے سو گئے۔ سوئے تو کتنا سوئے؟ 1 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 309 سال تک سوئے۔ 309 سال اللہ نے ان کو سنایا۔ اچھا یہ سو رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا سورج غروب ہو رہا ہے،
309 साल के बाद ये उठे तो ऐसा महसूस हो रहा सूरज निकल रहा है। आपस में तज़किरा करने लगे कि हमें 1 घंटा या 2 घंटा सोए होंगे, क्योंकि जब सो रहे थे तो देखा कि सूरज डूब रहा है, जब उठे तो देखा कि सूरज निकल रहा है, 5-6 घंटे सोए होंगे। इनको खुद को नहीं मालूम कि अल्लाह ने इनके ईमान बचाने के लिए 309 साल तक इनको सुला दिया और 309 साल के बाद उठाया और बताया जिसको जान देना है मेरे हुक्म में है, जिससे जान लेना है मेरे हुक्म में है, मरने के बाद भी मैं उठाऊंगा और जिंदा रहते भी मार करके दिखाऊंगा, ये मेरे हाथ में है। 309 साल के बाद उठे। जब उठे थके हुए थे, भूख लगी हुई थी, एक साथी अपने जेब में हाथ डाला, पैसे निकले, दूसरे साथी को कहा ये ले पैसे, बाजार जाकर के खाना लेकर के आ। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम 309 साल के बाद उठे हुए हैं। दूसरा साथी उठा, बाहर जाने लगा तो उस वक्त एक साथी ने उसको नसीहत की। वो नसीहत आज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है मेरे भाई, ईमान की नसीहत है, ईमान को बचाने की नसीहत है। उसने कहा देख ये पैसे ले और बाजार को जाना और बाजार के अंदर से हलाल खरीद करके लाना, हराम नहीं लाना, हलाल खरीद करके लाना, हराम नहीं लाना। 309 साल के बाद उठा हुआ है ईमान वाला, उसी पोजीशन के साथ, उसी ईमान के साथ, उसी कैफियत के साथ अल्लाह उसको उठाए हुए हैं 309 साल के बाद। और ईमान ये कह रहा है मर जाएंगे, हराम चीजों को पसंद नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन गुनाह को पसंद नहीं करेंगे। नसीहत कर रहा है, बाजार जा रहा है लेकिन हराम नहीं खरीदना है, हलाल खरीदना है। ईमान की शान है, हलाल खा करके जिएंगे, हलाल खा करके मरेंगे। आज हमारे कौम के अंदर, आज हमारी उम्मत के अंदर मेरे भाइयों, हम लोग अपना पेट भरने के लिए ना हलाल देख रहे हैं ना हराम देख रहे हैं, हज पर हज कर रहे हैं, उम्रे पर उम्रे कर रहे हैं, लोगों को नसीहतें, लोगों को कुरान की आयतें सुनाते जा रहे हैं, लेकिन अपने पेट के अंदर हराम को भर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं वो अगरचे ईमान वाला होगा लेकिन उसके खाने पीने को देखो, अगर वो हराम है तो समझ जाओ कि वो दुनिया को धोखा दे रहा है, अल्लाह को नहीं। और आज हम लोग हमारी कमाइयों पर ध्यान दो मेरे भाइयों, आज हमारी कमाई किस लेवल की है, आज हमारी कमाई हलाल है या हराम है? हराम है और हम अपने आप को हाजी कहला रहे हैं, हम अपने आप को ज़ाहिरीन उम्रा कहला रहे हैं, आज अपने आप को हम ईमान वाले कहला रहे हैं, तो खुद हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 309 साल के बाद उठ करके कहता है कि खाना है तो हलाल खा, हराम मत खा। क्यों? जो इंसान हराम खाता है सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जो सजा देते हैं वो ये देते हैं कि अल्लाह उसका कनेक्शन अपने आप से कट कर देते हैं। वो दुआएं मांगता है, दुआएं कबूल नहीं होती, वो नमाज पढ़ता है, नमाज कबूल नहीं होती, वो किसी की मदद करता है, अल्लाह उसकी नेकियों को हिसाब में नहीं लिखते, क्योंकि खाना क्या है? हराम का है, किसी का मुंह मार करके खाया है, किसी का हक छीन करके खाया है। समाज में आज इतने केसेस हमारे सामने आते हैं मेरे भाइयों, आज जो है भाई भाई का हक मार करके खा रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का हक मार करके खा रहा है, गांव का जिम्मेदार लोगों का हक मार करके खा रहा है, हर एक दूसरे को हुकूक के मार को खा रहा है और उम्मीद रखता है अल्लाह मुझे जन्नत में भेजेंगे। कुरान पढ़ मालूम पड़ेगा अल्लाह कहां भेजेंगे। ये कुरान की आयत से आप लोगों को बता रहा हूं, कुरान पर खुद अल्लाह ने कुरान में लिखा है, कहां जाएगा? कुरान मजीद जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर जबर जेर पेश है। कुरान में हम अजमी लोग हैं, हम जब तक जबर जेर पेश की पहचान नहीं करेंगे हम कुरान नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो अरब के लोग हैं वो बगैर जबर जेर पेश के कुरान पढ़ते हैं, कहते हैं कि ये कुरान के अंदर जबर जेर पेश जिस इंसान ने लगाया है उसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ है, बड़ा जालिम और शातिर इंसान था। उसने हम अजमियों के लिए एक एहसान ये किया है कि कुरान में जबर जेर पेश का काम उसने किया है। उसने अपनी जिंदगी का एक वाकया लिखा है, मैं किसी गांव में जाता था तो मेरे 5-6 बंदे जाते थे तो पूरे गांव वालों को मारते थे और गांव को फतह करके लाते थे। हमने
ایک گاؤں کی طرف گئے, وہاں جا کر کے دیکھا کہ مختصر لوگ ہیں, ایک 200-300 لوگ ہیں, لیکن بڑے اللہ والے ہیں, ان کا تعلق اللہ سے جمع ہوا ہے. اس نے کہا کہ 70,000 فوج کو اس گاؤں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا. 70,000 لوگ 300 لوگوں پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ 70,000 300 پر بھاری پڑیں گے, لیکن وہ 300 ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ میں کبھی حرام نہیں گیا, ہمیشہ حلال گیا ہے. وہ 300 لوگ 70 لاکھ پر بھاری پڑیں گے. وہ 70,000 آتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, لیکن گاؤں والوں کی جیت ہوتی ہے. یہ حجاج بن یوسف پریشان ہوتا ہے, میں اتنا چالاک, میں اتنا چالباز, میری اتنی طاقت, لیکن اس گاؤں کو کیوں فتح نہیں کر رہا. اس نے بڑا پلان کیا اور گاؤں میں آ کر کے گاؤں والوں سے معافی مانگی اور کہا کہ گاؤں والوں مجھے معاف کر دو, میں تمہارے گاؤں کو قبضہ نہیں کروں گا, تم لوگوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ لوگ مجھے معاف کرو. گاؤں والوں نے کہا کہ تجھے معاف کیا, جا. اس نے کہا کہ ایسا نہیں معافی, میں ایک دعوت کروں گا, پورا گاؤں دعوت میں آنا پڑے گا. اس نے دعوت کی, پورے گاؤں والوں کو دعوت میں شریک کیا. ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا, جہاں بھی دعوت ہے ہم لوگ گھس رہے ہیں, کبھی یہ نہیں دیکھ رہے یہ حلال ہے یا حرام ہے. اب تو ایسا چلا ہوا ہے میرے بھائیوں, روزے داروں کی دعوت مرحومین کے نام سے بھی کیا کر رہے ہیں لوگ, اور ہمارے ذہن میں ہے بھی نہیں, بس ہے بریانی بن گئی, بیٹھو کھاؤ نکل جاؤ. اس نے ایک دعوت کی, پورے گاؤں کو بلایا, گاؤں والوں نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا. گاؤں والے گھر کو پہنچے تھے نہیں, اس نے اپنے 3 آدمیوں کو کہا جاؤ اب گاؤں کو فتح کرو. 3 آدمی آئے, گاؤں کو فتح کیا. لوگوں نے کہا 70,000 گئے تھے, کبھی فتح نہیں ہوئی, 3 آدمیوں نے پورے گاؤں کو جیت لیا. اس نے کہا اس گاؤں کی ایک خاصیت تھی, اس گاؤں کے لوگ مزدور تھے, یہ حلال کھا کر کے اپنا رشتہ اللہ سے اس طرح مضبوط کیے ہوئے تھے. آج میں ان کو ایک حرام کی دعوت کھلا کر کے ان کا تعلق اللہ سے توڑ دیا ہوں, جس کی وجہ سے ان پر ہر کوئی حکومت کر سکتا ہے, ان کے اوپر ہر کوئی ظلم کر سکتا ہے. آج یہی تو نتیجہ ہے ہم لوگوں کا, آج یہی تو ہمارے لوگوں کی حالت بن گئی ہے. ہم پیٹ میں کیا داخل کر رہے ہیں, کبھی کوئی انسان, کبھی کوئی بندہ اس چیز کی طرف نہیں جاتا کہ میرے پیٹ میں کیا آ گیا ہے. بس ہم دیکھتے ہیں کہ میرے برتن میں کیا آ گیا ہے, میرے برتن میں کتنے بوٹیاں آ گئی ہیں, وہ دوست مجھے لا کر کے کیوں نہیں ڈال رہا. ہمارے ذہن صحابہ ایسے تھے, نوالا اٹھاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, کیونکہ منہ میں داخل کروں گا پیٹ میں جائے گا, دل اور دماغ کہاں جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن سے بھوکے ہیں, 2 دن سے. خادم ایک کھجور لے کر کے آتا ہے اور سامنے پیش کرتا ہے. یاد رکھو 2 دن سے بھوکا انسان, صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے وقت ہم لوگ پیٹ بھرنا داخل کرتے ہیں, سحری میں کھاتے ہیں دن بھر روزہ رہنا ہے, اور افطار میں کھاتے ہیں دن بھر روزہ رہا تھا بول کر. 2 دن سے بھوکے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کھجور کو اٹھایا, منہ میں داخل کر دیا, کھائے. 2 دن سے بھوکا انسان, ایک چھوٹی سی کھجور پیٹ میں کہاں جا کر کے لگی ہوں گی, کیا بھوک مٹی ہوں گی اس سے. کھایا, کھاتے ہی خادم نے کہا حضرت یہ کھجور جو ہے مجھے فلاں راستے میں ملی تھی, پتہ نہیں کس کی تھی, پتہ نہیں کس کی تھی. تو کہا کہ پتہ نہیں کس کی تھی, کیا معلوم کس کا مال لا کر کے پیٹ میں داخل کر دیا تو نے. فوراً نمک منگایا, نمک کو کھایا, ایک جگ پانی پی کر کے حلق میں انگلیاں ڈال کر کے پیٹ سے کھجور باہر نکالی. ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند یوں ہی نہیں ہے میرے بھائیوں, انہوں نے کر کے دکھایا ہے ہم لوگوں نے. بتاؤ 2 دن کا بھوکا انسان کوئی کھجور نکال سکتا ہے؟ دن بھر روزہ رکھتے ہیں, افطار میں کرے سو نکالو, پیٹ سے باہر نہیں نکال سکتے. کیوں؟ ڈر تھا اس بات کا کہ حرام پیٹ میں جائے گا تو دنیا تو قریب آئے گی لیکن اللہ دل سے چلے جائیں گے. ڈر تھا اس چیز کا. آج ڈر ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بزرگوں میں, ہمارے قوم اور سماج میں بالکل ختم ہو گیا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی مالدار بنے, جلدی پیسے والا بنے, اور اس چکر میں ہم لوگ حلال حرام سب ایک طرف لگا چکے ہیں.
کئی ایک نوجوان ایسے ہیں جو موبائل میں جوزا پتے کھیل رہے ہیں، کئی ایک نوجوان ایسے ہیں کہ اپنے موبائل کے اندر پیسے کمانے کے لیے ہم لوگ جو ہے فلاں کام کر رہے ہیں، کھیل ایسے آ رہے ہیں، گیم ایسے آ رہے ہیں، 10 روپے لگا 70 روپے آئیں گے، لاکھ روپے لگا فلاں پیسے آئیں گے، مالدار بننے کی سوچ ہے۔ یہاں ہماری امت اور ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ تو اللہ کا بن جا، اللہ تیرے قدموں میں ساری چیزیں بٹھا دیں گے، بس بن کر کے تو دیکھو، بن کر کے دیکھو، ایک مرتبہ بن کر کے دیکھو، اللہ دکھا دیں گے۔ اللہ نے صحابہ کو دکھایا ہے اور صحابہ نے کر کے امت کو دکھایا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھائی کا حق مار کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں سوچتا میرے اللہ کے سامنے جا کر کے کیا جواب دوں گا۔ بیوی کا حقوق مار کر کے بیٹھے، بچوں کا حقوق مار کر کے بیٹھے ہیں، اپنے بہنوں کا حقوق مار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو امید لگا کر کے بیٹھے ہیں اللہ مجھے پسند کرتا ہے اس لیے بار بار عمرے کو بلا رہا، اللہ مجھے پسند کرتا ہے اس لیے بار بار مجھے حج کو بلا رہا۔ نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اگر تو نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، اور تو بار بار حج کو جا رہا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے پسند کر رہا ہے، نہیں، وہ تیرا ٹور ہے، ٹور صرف وہ تیری گھومنے کی جگہ ہے، سدھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 310 سال اٹھنے کے بعد اپنے ساتھی کو کہا بازار میں جانا اور جا کر کے حلال کمانا، اور دوسری نصیحت اس نے کی، دیکھ بازار میں جائے گا تو لوگ ملیں گے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن کا یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ پوری قرآن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، اور جو درمیان کا لفظ نکل کر کے آئے گا وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کے معنی ہے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ زبان کے اندر اللہ نے ہڈی نہیں دی، زبان کو نرم بنایا ہے، تو لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنا، لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرے تو نرمی سے بات کرنا۔ اگر تیری زبان بگڑے گی تو سامنے والا بگڑ جائے گا، تیرے دل میں کھوٹ پن آ جائے گا، اس کے دل میں کھوٹ پن آ جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ہی امام کے پیچھے کہیں گے تابع اس امام کے اللہ اکبر، لیکن دل نہیں ملے گا۔ یہی تو ہے آج نرمی کے ساتھ نہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کرنے کو تیار ہیں، نرمی کے ساتھ نہ اپنے اولاد کو بات کرنے کو تیار ہیں، نرمی کے ساتھ نہ اپنے دوست کو بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے غصہ زیادہ ہے اسی لیے زبان پر جو آتا وہ بولتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن کا پارا اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نے ہر قرآن کے اندر وَلْيَتَلَطَّفْ لفظ کو بڑا لکھا ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے جینے کا مقصد سمجھ جاؤ، زبان کو حفاظت میں رکھو۔ آج ماں باپ اپنے بچوں سے بات کرنے میں ڈر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے بچے کو غصہ زیادہ ہے، ہمیں بات کریں گے تو سڈنلی غصے میں آ جاتا، اور ایسے باتیں بولتا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، 310 سال کے بعد 309 سال کے بعد کھڑے ہوئے، کیا کہا؟ پیٹ میں ڈالنا ہے حلال، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، خریدنا ہے تو نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ پوری دنیا جیتی جا سکتی ہے، لیکن زبان کو کڑوا بناؤ گے تو اپنے بیٹے کا دل نہیں جیت سکتے، بیٹا باپ کا دل نہیں جیت سکتا۔ یہ آدمی آیا، یہ بازار میں گیا، اور بازار سے جب اس نے کھانا خریدا تو کہتے ہیں کہ اپنے جیب میں پیسے لینے کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ 309 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، کرنسی چینج ہو گئی تھی۔ یہ جیسے ہی سونے کے سکے دیا تو وہ کہنے لگا دکاندار، ارے یہ تو خزانہ ہے، ہمارے پاس یہ سونے کے سکے نہیں چلتے، ہمارے پاس یہاں پیسے الگ ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہمیں کل رات میں گھر سے جاتے وقت پیسے لے کر کے گئے تھے۔ کہا کہ کل رات میں؟ یہ 300 سال پرانا سکہ ہے یہ۔ جب ان کو پتا چلا کہ ارے اللہ نے ہمارے ایمان بچانے کے لیے 309 سال تک چلایا تھا، اللہ نے ایمان بچانے کے لیے، اس وقت کا بادشاہ آیا اور آ کر کے ان لوگوں کی بڑی مہمان نوازی کی اور کہا کہ تمہارے باقی کے ساتھیاں کہاں ہیں؟ تو یہ کہنے لگا کہ فلاں پہاڑ کے اندر ہمیں چھپ کر بیٹھے تھے ایمان بچانے کے لیے۔ یہ بادشاہ کہنے لگا میں ان لوگوں کو ملنا چاہتا ہوں، وہ نیک لوگ ہیں، ان سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بادشاہ آیا، پورے لوگ، گاؤں کے پورے لوگ آئے، یہ جو کہف کا ایک انسان بازار میں آیا تھا یہ بھی چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہا، بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت،
پہاڑ کے باہر ہی آپ رکو، میں اندر جا کر کے ہمارے ساتھیوں کو بولوں گا، وہ ڈریں گے، نہیں تو 310 سال کے بعد کیسے اٹھے ہم لوگ، میں ان کو سمجھا کر کے باہر لاتا ہوں۔ یہ نوجوان بھی اندر گیا اور جا کر کے تھوڑی دیر ہوئی، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، بادشاہ انتظار کرتا رہا۔ جب بادشاہ اندر جا کر کے دیکھا تو اللہ نے پھر سے ان کو موت دے دی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو، جینا اور مرنا انسان کے حق میں طے ہے، لیکن جب جیو اور جب مرو تو تمہارے دل میں ایمان رہنا چاہیے، باقی کی کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں، تمہارے دل میں ایمان رہنا چاہیے۔ جب تم مر رہے ہیں دل میں ایمان، قبر سے اٹھا رہے ہیں دل میں ایمان، اللہ کے پاس جا رہے ہیں دل میں ایمان۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ رات میں سو رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ صبح میں پیسے کہاں سے کمانا، مر رہا ہے بیچارہ لیکن اپنے آستی کے بارے میں بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان پر، دل پر ہاتھ رکھ کے کہو، کیا اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جنت دیں گے؟ اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان بولے تو کیا؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کے لیے قربان ہونا، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ سے محبت، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اللہ کے لیے، چلوں گا اللہ کے لیے، ہر وقت اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تیرا سچا بندہ ہوں، دھوکے باز بندہ نہیں، ایسا بندہ نہیں ہو کہ ایک طرف تیرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ اور دوسری طرف میں دکان میں بیٹھا، ایسا مسلمان نہیں ہوں۔ ایک طرف مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، میں ٹی وی کا ساؤنڈ کم کروں، ایسا مسلمان نہیں ہوں۔ یہ بتانا ہے میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی لیے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ رمضان صرف اور صرف اللہ کا مہینہ ہے، شعبان لی و رمضان شہر اللہ، شعبان مہینہ جو گیا تھا وہ میرا مہینہ تھا، یہ رمضان کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے سارے چیزوں کو چھوڑو، اللہ کے لیے کودو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے گزارو۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ اس مہینے کو بھی ہم کاروباری مہینہ بنا چکے ہیں، اس مہینے کو بھی ہم جو ہے وقت کو ضیاع کرنے والے بن چکے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی ہم لوگ جو ہے اپنی خریداری میں، اپنے پیسے کمانے میں اور جو ہے اچھا دکھنے میں گزار رہے ہیں، جبکہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور جو انسان اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ کے لیے قربانی دینا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت تمام انسانوں کے دلوں میں اس کی عزت بٹھاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے اس دنیا میں گزرے ہیں جن کا نام ہے بشر حافی، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ کتنے بڑے؟ ان کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک زمانے میں یہ جو ہے شراب نوشی کرتے تھے، کنٹینیو شراب پیتے تھے، دن رات شراب کی ہی دکان میں رہنا۔ ایک وقت رات کا وقت تھا، شراب پی کر کے ایک ہاتھ میں بوتل شراب کی لے کر کے نکلے ہوئے ہیں، راستے سے جھوم رہے ہیں جیسا شرابی نشے کی حالت میں جھومتا ہے، گانجا پینے والا جھومتا ہے، ویسے ہی جھومتے جھومتے جا رہے ہیں، پیر میں چپل ہے، نشے کی حالت میں انہوں نے دیکھا زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ۔ نشے کی حالت میں پیر اس نام پر گرتا، یہ نشے کی حالت میں اپنے جسم میں کپکپاہٹ لائے کہ اللہ کے نام پر پیر رکھتا تھا میں، فوراً نشے کی حالت میں اس کاغذ پر جو اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس پرزے کو اٹھایا، اس کو فولڈ کیا، نشے کی حالت میں اس کو چوما کہ یہ میرا اللہ کا نام ہے، اٹھا کر کے اوپر رکھا، پھر نشے کی حالت میں چلے گئے۔ دوسرے دن پھر شراب کے اڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کے جو بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا نام پوچھتے پوچھتے جو ہے اس دکان کے تک آ جاتے ہیں۔ اور لوگوں سے کہتے ہیں بشر حافی کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں وقت کے بڑے مولانا، لیکن تمہیں جو ہے ایک شراب کا نام ہے، ایک شرابی انسان کا نام پوچھتے پوچھتے یہاں آئے، بولو کیا کام ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے بشر حافی کو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا فلاں دارو کی دکان میں بیٹھا ہوا رہتا، جاؤ۔ تو یہ اللہ والے آئے اس شراب کی دکان میں،
باہر ٹھہر کر کے ایک آدمی کو بولے جاؤ اندر سے بشر حافی کو پکڑ کر کے لاؤ. وہ آدمی اندر گیا تو دیکھا کہ بشر حافی نشے کی حالت میں ہے. بلایا, کہا کہ دیکھو ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے مولانا تم نہ ملنے ہیں, اور ملنے بھی کہاں, دارو کی دکان تک آئے ہوئے ہیں. وہ ایک دم کپکاہٹ لاتے ہوئے کہ ہمارے مولانا ہم نہ ملنے, دارو کی دکان تک. بلایا باہر اور کہا بشر تو دن رات شراب پیتا ہے, دن رات اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے, لیکن تیرا کون سا ایسا عمل ہے مجھے یہ بتا. کل رات میرے خواب میں اللہ کے رسول آئے تھے اور انہوں نے تیرا نام لے کر کے تجھے سلام بھیجا ہے. بشر حافی کہنے لگے کہ میں ٹھہرا ایک شرابی, میرا نام لے کر کے اللہ کے رسول نے سلام بھیجا اس وجہ سے کہ میں نے صرف اللہ کے نام کا احتیاط کیا, اللہ کے حکموں کا بھی نہیں, اللہ کے نام کا احتیاط کیا. کہا اللہ والے نے کہ جیسے ہی تو نے جو ہے وہ اللہ کا نام اٹھا کر کے رکھا, ارے بدبخت تیرے لیے تو اللہ نے اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے. انہوں نے شراب کی بوتل کو پھینکا اور کہا آج کے بعد سے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, اور آج کے بعد سے کبھی چپل بھی نہیں پہنوں گا, کیونکہ چپل پہنے سے پیر لے کر کے رکھتا تھا نا, اس لیے چپل بھی نہیں پہنتا, شراب بھی نہیں پیتا, کیونکہ سلام آ گیا اور کیا ہونا انسان کو. کتابوں میں لکھا ہے میرے بھائیوں, توبہ کی جیسے ہی انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں, اتنا بلند کرتے ہیں, اتنا بلند کرتے ہیں. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بڑے ولی بنے, بڑے اللہ والے بنے. اور اللہ والے بھی ایسے کہ وہ امامت کیا کرتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے, پورا گاؤں بغیر چپل کے پھرتے تھے اور آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. مصلیوں میں سے ایک مصلی نے کہا ہمارے امام صاحب چپل نہیں پہنتے, پورا گاؤں پھر کر کے آتے ہیں اور وضو خانے میں آ کر کے پاؤں بھی نہیں دھوتے, سیدھا مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں, جبکہ گاؤں کی پوری زمین میں کوئی کتا, گدھا, بیل جانور, بیل بکری پیشاب کرتے ہیں. زمین اکثر ناپاک رہتی ہے, لوگ جو ہے پیشاب کرتے ہیں راستے پر, جانور پیشاب کرتے ہیں, بکریاں پیشاب کرتے ہیں, کتا پیشاب کرتا ہے, اور انہوں ایسا پھرتے ہیں اور آ کر کے مصلی پہ نماز پڑھتے ہیں. تو دوسرے انسان نے کہا جب سے بشر نے توبہ کی ہے اس وقت سے ہمارے گاؤں کے جانور راستے میں پیشاب کرنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ان جانوروں کو معلوم ہے یہاں سے ایک اللہ والا گزرنے والا ہے. کب؟ جب انسان نے اللہ کے نام پر گناہ چھوڑا, اللہ کا یقین دل میں بٹھایا, تو اللہ نے اس کا عقیدہ, اس سے محبت دنیا کے جانوروں میں تک ڈال کر کے دکھایا. بیل جا رہا ہے, دو لوگ بیل بنڈی پر بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں, اچانک ایک بیل نے راستے میں پیشاب کر دیا, تو دوسرے نے کہا تیرا بیل بدبخت ہے, تیرا بیل صحیح نہیں ہے, کیونکہ یہاں سے بشر حافی جاتے ہیں اور تیرا بیل جو ہے راستے میں پیشاب کر دیا ہے, یہ بیل صحیح نہیں ہے. تو دوسرے دوست نے کہا ایسی بات نہیں ہے, میرا بیل راستے میں پیشاب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے. تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ واقعتاً بشر کا انتقال ہو گیا تھا, جانوروں کو پتا چل گیا اب اس راستے سے کوئی اللہ والا گزرنے والا نہیں ہے, لہذا راستے میں پیشاب بدل کر کے رکھی ہے. ان لوگوں کی زندگیوں کو اللہ نے جو دل سے اللہ کو مانے ہوئے ہیں اور دل سے گناہ چھوڑے ہوئے ہیں, دل سے اپنے آپ کو تبدیل کیے ہیں, اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل کر کے رکھا ہے. آج ضرورت ہے ہم بھی اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھو, اس رمضان کے مہینے میں دیکھو کہ ہم لوگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں, دن بھر ہم جو ہے مسجد میں سوتے ہیں, امام کے پیچھے رکھتے ہیں, سر پر ٹوپیاں رکھتے ہیں, تہجد کے وقت میں اٹھ کر کے ہم لوگ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ بھائی میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو اللہ والا بن کر کے دکھاؤں گا. افطار کا وقت ہو رہا ہے, ہم جو ہے افطار خریدنے میں گزر رہے ہیں. کبھی ہم ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ روزہ تیرے لیے رکھا تھا, بدل کر کے دکھاؤ. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں دل میں کہاں ایمان, ایمان ختم ہو گیا ہے دلوں سے, نام کے مسلمان بن گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم جو ہے فتنوں کے دور میں گزر رہے ہیں.
ہر وقت ہمارے سامنے نت نئے فتنے آ رہے ہیں جو ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ موبائل ایک فتنہ ہے، سود ایک فتنہ ہے، لوگوں کا بے حیائی سے پھرنا ایک فتنہ ہے۔ ہر وقت وہ فتنہ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ گھروں میں بچوں کو کھانا دینے سے پہلے موبائل لگا کر کے دیتے ہیں تاکہ انہیں کھانا کھاتا، پہلے اس کے آنکھوں کے سامنے فتنہ دیتے ہیں، اس کے بعد کھانا دیتے ہیں۔ رات میں سو رہے ہیں، پہلے فتنہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ سوتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں، پہلے بے حیائی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ ایمان بچا چکا ہمارا؟ اللہ نے یہی چیز تو قرآن کے اندر بتا دی کہ دیکھو اللہ کے لیے بدلو، اللہ کے لیے قرآن پر آ جاؤ، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑو۔ نوجوانوں، ہم نوجوان ہیں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں اگر وہ ہونا ہے تو ہم اللہ کا ہونا ہے، اللہ کا ہونا ہے۔ جو انسان اللہ کا ہو جائے گا، جس کے دل میں اللہ پر ہونے کا یقین آ جائے گا، فتنہ کتنا بھی بڑا آ جائے وہ ایمان والا محفوظ رہے گا۔ جس طرح کہف والے وہاں کا بادشاہ ان لوگوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی تو ایمان کے بچانے کے لیے وہ لوگ کہف میں آ گئے تو اللہ نے ان کو سلا کر کے ان کی ایمان کی حفاظت کی۔ اگر ہم لوگ بھی ایمان والے سچے پکے رہیں گے، کتنے بھی بڑے فتنے آ جائیں گے میرے بھائیو ہمارا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پکا یقین اللہ پر رکھنا ہے، اور جب پکا یقین اللہ پر رکھیں گے تو جبھی جا کر کے ہم پکے مسلمان کہلائیں گے۔ ایک وقت تھا، ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک نوجوان تھا، یہ نوجوانوں کے لیے واقعہ ہے۔ جس طرح آج ہم لوگ بھٹک رہے ہیں، جس طرح آج ہماری زندگیاں بدل رہی ہے، میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ ایک نوجوان اللہ کو بتانے کے لیے کہ اللہ میں تیرا ہوں اور ہمیشہ تیرا ہی رہوں گا، کہتے ہیں کہ وہ چٹائیوں کا بیپار کرتا تھا، وہ سر پر چٹائی رکھ کر کے محلے میں گزر رہا تھا، بڑا گورا، بڑا جو ہے ہینڈسم دکھنے والا وہ نوجوان تھا۔ بادشاہ کی بیٹی کی نظر اس پر پڑی، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے چٹائی لینے کے بہانے اس نوجوان کو اپنے بیڈ روم تک بلایا، بلا کر کے یہ کہا کہ دیکھ میں تیرے چٹائیاں کو نہیں لوں گی، لیکن جو ہے میں تیرے ساتھ وہ کام کرنا چاہتی ہوں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ دیکھ میرے دل میں اللہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ رہیں گے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ ملکہ، یہ بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ اپنا منہ کالا نہیں کرے گا، میرے روم سے باہر جائے گا تو ابا کو بولوں گی انہیں آ کر کے مجھے چھیڑ رہا تھا، اور جو ہے میرے ابا تجھے سزا دیں گے۔ یہ نوجوان کہنے لگا پوری زندگی عبادت میں گزارا، حلال کمانے میں گزارا، نیک بن کر کے گزارا، آج بدنامی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ جو ہے زنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو ایک بادشاہ کی بیٹی خوبصورت، میں ایک دن بھر میں کام کرنے والا مزدور، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، ہم دونوں ایک ہونے سے پہلے میں بھی فریش ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتا فریش ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں روم میں جاؤ، وہاں فریش ہونے کی جگہ ہے۔ وہ وہاں گیا باتھ روم کے اندر۔ میرے بھائیوں آج سے کچھ سال پہلے یہ اس طرح کے باتھ روم نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک بڑا ہنڈا ہوتا تھا، اس کے اوپر دو تخت رکھے ہوئے رہتے تھے، وہاں جا کر کے لوگ جو ہے بیت الخلا کرتے تھے، وہ بھر جاتا تو بھنگی آ کر کے اس کو اٹھا کر کے سینے پہ رکھتا، گاؤں کے باہر لے جا کر کے پھینکتا تھا۔ وہ نوجوان جو ہے اس باتھ روم میں گیا اور جا کر کے وہ سوچنے لگا کہ اللہ گناہ نہیں کروں گا تو دنیا کی بدنامی ہو جائے گی، اگر گناہ کروں گا تو تجھے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ ایسی سچویشن میں پھنس گیا ہوں کہ اللہ پوری زندگی تیرے حکموں پر چلتا رہا، اللہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟
یہ سوچتے سوچتے اس کی نظر جو ہے غلاظت پہ چلی گئی، پیخانے پہ اس کی نظر چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اس نوجوان نے گناہ کو اتنا ذلیل سمجھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان اس پیخانے کے اندر ہاتھ ڈالا اور پیخانے کو نکال کر کے اپنے پورے جسم کو لگایا، بدبو آنے لگی، اور لگا کر کے اس بادشاہ کی بیٹی کے پاس آیا تو بادشاہ کی بیٹی نے کہا، میں سمجھی تھی تو نوجوان اچھا ہے، تو عقل سے کچا ہے، پیخانہ کرنے جا کر کے پیخانے کو ہی جسم پر لگا کر کے آیا ہے، میرے محل سے باہر چلا جا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اللہ، اس گندگی کو جسم پر لگانا پسند ہے لیکن آپ کے حکموں کو توڑنا پسند نہیں ہے۔ ایک نالے کے پاس آیا اور بیٹھا، جسم میں پیخانہ لگا ہوا ہے، وہ نالے کے پانی سے دھونے لگا، نالے کی مٹی لے کر کے جسم کو رگڑنے لگا۔ اور گلستان کی کتابوں میں لکھا گیا ہے جہاں وہ مٹی لگا کر کے گھستا، اللہ رب العزت اس جسم کے اس حصے سے مشک کی خوشبو کو نکالا، مشک کی خوشبو کو نکالا۔ اسی لیے ان کا نام پڑ گیا مشکی رحمت اللہ علیہ۔ جس مجمع میں جاتے لوگ پوچھتے کون سا عطر لگا کر کے آئے، وہ کہتے ہیں عطر نے لگا کے آیا، گناہ کو چھوڑ کے آیا تو اللہ نے جسم سے عطر نکال دیا، گناہ کو چھوڑ کر کے۔ نوجوانوں نے سبق دیا ہے ایمان پر چلنے کا کہ میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں تو ہم ایسا چل کر کے اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ آپ جیسا امتحان لینا چاہتے ہیں لے لو، آپ جیسی آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں ڈالو، کہ اللہ دنیا کی ہر آزمائش کو قبول ہے، ہر امتحان کو قبول ہے، کہ اللہ ہمیں ہرگز یہ قبول نہیں ہے کہ آپ کے حکموں کو توڑیں اور آپ پر کا یقین کو ہم کم کریں۔ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے بندوں نے ہم لوگوں کو بتایا ہے، کتنے بھی بڑے تم لوگ جو ہے گناہوں میں پھنس جاؤ، کتنے بھی بڑے تم لوگ فتنے میں پھنس جاؤ، تم لوگ کیسی بھی کنڈیشن میں رہو، اللہ سے کہو کہ اللہ ایمان کے خاطر دنیا کی ہر پریشانیوں کو جھیلتا آیا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ راستے ایسا پیدا کرے گا کہ سوچ بھی نہیں سکو۔ یوسف علیہ السلام قرآن کے 12ویں پارے کے اندر ہے۔ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، درس قرآن مسجد میں ہوگا تو ایک ایک آیت ہمارے دل کو جھنجھوڑ کر کے بتائے گی کہ اسلام کیا چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام پر زلیخا فدا ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو کمرے میں لے کر کے گئی، کمرے کا دروازہ باہر سے نوکرانی بند کرتے گئی، یہ دروازے کے اندر باہر سے دروازہ بند ہوتے جا رہے ہیں، 8 دروازے بند ہو کر کے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئی اور کہا کہ یوسف کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے جسم پر آ جا۔ یوسف نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا زلیخا، ایسی بات مت کہو، دنیا والے نہیں دیکھ رہے، یہ بولو دنیا کو چلانے والا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے کہا کہ اللہ یہ عورت مجھے جو ہے گناہوں کی طرف بلا رہی ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف میں بھاگتا ہوں، وہ دروازہ کھلنا یا نہیں کھلنا اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگنے لگے، دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ قرآن کے 12ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ نے کھولا، یوسف باہر نکلے، بادشاہ نے دیکھا کہ میری بیوی روم کے اندر یعنی روم سے باہر جا رہا ہے۔ زلیخا آ کر کے کہنے لگی کہ دیکھو بادشاہ سلامت، کیسا نوجوان ہے، تم گھر میں نہیں تھے، مجھے جو ہے باتوں میں پھسلا کر کے اندر لے جا کر کے میرے ساتھ غلط کرنا چاہ رہا تھا۔ پلٹ گئی بیوی یہاں پر۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کے لیے میں نے اس کے اوپر نظر نہیں ڈالی، بادشاہ کو عزت بتانا تھا۔ بادشاہ یہ کہنے لگا کہ یوسف تو جو ہے تو نے ہی غلط کیا ہے۔ کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے وہاں ایک چھوٹا بچہ گوارے میں جھول رہا تھا، وہ بچہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، یوسف سچا ہے، یوسف کا کرتا دیکھ، اگر یوسف پہل کرتا تو کرتا سامنے کا پھٹا ہوا رہتا تھا، کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب تیری بیوی غلط ہے، یوسف غلط نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا گناہ سے بچتے رہو، ہم لوگ معصوموں کی زبان سے بھی تمہاری گواہی دیتے رہیں گے۔ وہ معصوم بچہ بڑا ہوا،
بڑا ہو کر کے جب یوسف بادشاہ بنے تو آیا اور آ کر کے کہا یوسف ہمارے گاؤں میں قحط سالی چلی ہے، آپ بادشاہ ہیں، اناج دو۔ تو یوسف کہنے لگے کہ اس کو تھوڑا سا اناج دو۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا اناج دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا یوسف میں کون ہوں جانتے ہیں کیا؟ میں وہ بندہ ہوں جو آپ کی گواہی دیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ نے گناہ نہیں کیا، وہ چھوٹا سا بچہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے کہ یہ تو وہ بچہ ہے جس نے میرے پاک ہونے کی گواہی دی تھی۔ اس نے جو ہے خوب بھر بھر کر کے یوسف علیہ السلام نے اناج دیا۔ وہ نوجوان خوش ہو کر کے گیا تو اللہ نے کہا یوسف تم نے اس نوجوان کو اتنا اناج کیوں دیا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ اس لیے دیا کہ اس نے میرے پاک ہونے کی گواہی دی تھی، میں بادشاہ ہوں، میں جتنا دے سکتا تھا دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ یوسف تو زمین کا بادشاہ ہے، میں آسمان کا بادشاہ ہوں، جو میری گواہی دے گا تو سوچ میں اس کو کتنا دوں گا، میری گواہی دے گا تو سوچ میں اس کو کتنا دوں گا۔ اللہ دیتے ہیں میرے بھائی، بس شرط یہ ہے کہ اللہ پر یقین، اللہ کے ہونے کا یقین دل میں بٹھانا ہے، ایمان کے ساتھ مرنا ہے، ایمان کے ساتھ جینا ہے۔ دنیا کی رکاوٹیں، دنیا کی پریشانی، دنیا کی چمک دمک، دنیا کے اندر کے مسائل ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، میرا دکان مجھے چلا رہا ہے، میرا بینک بیلنس مجھے چلا رہا ہے، میرے ابا میرا پیٹ بھر رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ اتنا بیٹھا ہے کہ اللہ کا نام زبان پر آ گیا، دل کے اندر دنیا آ گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو انسان اللہ کا نام لے کر کے کرتا ہے محمد ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تم نے اللہ کا نام نہیں لیا، اسی لیے 15 دن تک وہی کو روکے رکھا۔ یہ چیز ہے میرے بھائیوں، یہ رات جو جاگتے ہیں ہم لوگ، یہ اللہ کے لیے جاگنا ہے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کو بتانے کے لیے نہیں، محلے کو بتانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اور جو انسان اللہ کے لیے جاگتا ہے اللہ رب العزت اس کی پرورش، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس کے ساتھ ایک خاص انداز میں ہوتی، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان حد سے زیادہ گنہگار، گاؤں والے اس کے گناہ سے پریشان ہو کر کے گاؤں والوں نے کہا اے نوجوان تو اتنا بڑا گنہگار ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے تیرے گناہ کی وجہ سے اللہ ہمارے گھر میں عذاب نہ دے، تو ہمارے گاؤں سے چلا جا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو مار کر کے گاؤں سے باہر نکالا، بنی اسرائیل کے اس نوجوان کو۔ وہ نوجوان جنگل میں گیا، تھوڑا سا کھانا لے کر کے 6-7 دن تک کھانا کھاتا رہا، کھانا ختم ہو گیا، مرنے کی حالت ہو گئی۔ ایک درخت کو ٹیک لگا کر کے بیٹھا، دل پر دھیان دیا اور کہا پوری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، پوری زندگی اللہ جو بولتے رہے اس کا الٹا کرتا رہا، ماں باپ کے دل کو توڑا، بھائی بہنوں کے دل کو توڑا، ہر قرآن کے حدیث کے ہر حکم کو توڑا، دنیا کو جینے کے لیے، دنیا کا مزہ پانے کے لیے ہر چیز کو توڑا، جو دل میں آیا وہ کرتا رہا۔ کبھی یہ نہیں سوچا اس کو یہ کر کر کے میں اللہ کے رسول کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، کبھی نہیں میں نے سوچا۔ ہر وقت توڑتا رہا، رونے لگا، افسوس سے رونے لگا اور اللہ سے کہنے لگا کہ اے اللہ سچے من سے تیرا نام لے رہا ہوں۔ اللہ جی میں میرے سیدھی طرف دیکھا کوئی نہیں نظر آ رہا، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں نظر آ رہا، اوپر بھی دیکھا کوئی نہیں نظر آ رہا، نیچے بھی دیکھا کوئی نہیں نظر آ رہا، میری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ اے اللہ میں اب مر رہا ہوں، مرنے کے نزدیک پہنچ گیا ہوں، اللہ جی مجھے معاف کرو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، وہ مر گیا ہوں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا اور کہا کہ اے موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، میرا دوست مرا پڑا ہے۔ زندگی بھر گناہ کیا، اللہ نے کیا کہا میرا دوست مرا پڑا ہوا ہے، جاؤ جنازہ پڑھو۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا دوست، پورے گاؤں والوں کو لے کر کے پہنچے، وہاں پر آئے تو دیکھا تو یہ تو گنہگار ہے گاؤں کا سب سے بڑا،
کہا اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ یہ تو گاؤں کا بڑا گنہگار تھا، گاؤں والے ڈر کر کے گاؤں سے باہر نکالے تھے، اور آپ کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے، آپ کا نیک بندہ ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ بھلے ہی پوری زندگی گناہ کرتا رہا، گناہوں میں زندگی گزارتا رہا، لیکن مرتے دم اس نے میرے نام لے کر کے کہا کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اسی وقت یہ میرا نیک بن گیا۔ اور موسیٰ یاد رکھو اس نے یہی جملہ کہا کہ اللہ میری مغفرت فرما، تو موسیٰ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اگر یہ کہتا کہ اللہ میری اور میری گاؤں والوں کی مغفرت فرما، تو اس کے صدقے میں پورے گاؤں کو بھی معاف کر دیتا۔ سچا توبہ کرنا اور گناہ سے بچنا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، میرے بھائیوں یہ ایمان، یہ جو ہے جو انسان کے دل کے اندر ایمان بیٹھا ہوا رہتا ہے، جس انسان کے دل میں اللہ کا نام دماغ میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، وہ ہر وقت اپنے قدم بھی زمین پر پھونک پھونک کر کے رکھتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ آپ جیسا بھی آزماؤ میں ہر وقت صبر کے مقام میں ٹھہرا ہوا ہوں، آپ میری اولاد سے آزماؤ میں صبر کے مقام میں ٹھہرا ہوا ہوں، آپ آزمائش دے کر کے ٹھہرو، آپ آزمائش دے کر کے ٹھہرو، میں جو ہے ایمان کے مقابل میں ٹھہرا ہوا ہوں، ایمان لے کر کے ٹھہرا ہوا ہوں۔ آج ہماری حالتیں ایسی ہو گئی ہے، تھوڑی سی پریشانی ہماری زندگی میں آ جائے گی تو میرے بھائیو اللہ پر سے یقین ختم ہو جائے گا، اللہ مجھے چ رکھا کا ہے، یہ بیماری میرے گھر میں اللہ دیے کیا، میرے بچے کو اللہ لینا تھا کیا، میری زندگی میں تو ایسا ہے کیا، انہوں مالدارہ روز مالدار ہو رہے، ہمیں غریبہ روز غریب ہو رہے، یہ ہماری اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، مالدار غریب اس کا تعلق ہرگز نہیں ہے، میرے پاس تعلق ایمان کا ہے، اور میں ایمان کو آزماتا ہوں صبر کے ذریعے سے، کسی انسان کو آزماتا ہوں مصیبت دے کر کے، یہ دے کر کے کہ اس کو پریشانی میں رکھوں گا تو یہ اللہ کے پاس میرے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا، میں آزماتا ہوں اس کو اور دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، آزماتے ہیں اللہ، رمضان دے کر کے بھی آزماتے ہیں، رمضان کو نکال کر کے بھی اللہ رب العزت ہم لوگوں کو آزماتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، یہ اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ہر وقت ہم لوگ چک رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وفاداری کتنی ہے۔ ایک جانور، ایک کتا میرے بھائیوں مالک کی ایک روٹی کھا کر کے دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے، بکری مالک کی ایک مٹھی گھاس کھا کر کے مالک کے ایک آواز پر وہ اپنا اناج چھوڑ کر کے آ جاتی ہے، گائے بیل بھینس بکری یہ اپنے مالک کے ایک آواز پر اپنی جگہ سے اپنے مالک کے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مالک نے ایک مٹھی گھاس ہمیں ڈالا ہے تو ہمیں مالک کی وفادار بننا ہے۔ دن رات ہم مالک کی نعمتوں کو احسانوں کو کھا رہے ہیں، لیکن کمی ایمان میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے نمازوں میں، روزے میں، تراویح میں، صدقات میں، خیر خیرات کرنے میں ہم لوگوں کی کمی آ گئی ہے۔ رمضان میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ گھر میں پریشانی ہے، کاروبار میں پریشانی ہے، اللہ مال نہیں ہے، کبھی اللہ کے سامنے نہیں کہتے کہ اللہ اس رمضان میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، تیرے حکموں پر عمل کرنے میں کمی ہو گئی۔ اللہ کی آزمائش ہے یہ دنیا، اللہ کی آزمائش ہے، اور یہاں آزمائش ہو رہی ہے ایمان والے کی۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایمان قبول کی، کہتے ہیں کہ وہ حج کے موقع پر اللہ کو کہہ رہی تھی خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ اس حالت میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ اس حالت میں بھی تیرے سے راضی ہوں، میں خوش ہوں اللہ، میں ایمان رکھتی ہوں اللہ۔ کسی نے پوچھا اماں کس بات پر تو اللہ سے راضی ہے، کس بات پر اللہ پر یقین رکھتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اس بات پر کہ میرے گھر میں میرے 3 بیٹے تھے، ایک چھوٹا، دوسرا اس سے ذرا بڑا، تیسرا سب سے بڑا۔ 2 بچے ہال میں کھیل رہے تھے، چھوٹے بچے کو لے کر کے چولہے کے پاس جو ہے روٹیاں بنا رہی تھی، ہال کے اندر جو ہے فروٹس کاٹتے کاٹتے چاقو وہی رکھی ہوئی تھی۔ بڑا بھائی جو ہے چاقو کو اٹھایا، اس کو معلوم نہیں کہ چاقو سے کیا کرنا ہے، اس نے جو ہے میرے دوسرے نمبر بیٹے کا گلا کاٹا، وہ دوسرا مرا، چلانے لگا، تو میں چولہے کے سامنے سے اٹھ کر کے جا کر کے دیکھی حال میں کیا ہوا ہے، تو دوسرا تو مرا پڑا ہے،
اور دوسرا مرا ہے تو پہلا بڑا بھائی جو ہے گلا کاٹ کر کے امی مارتی بول کے بھاگ کر کے چلا گیا ہوں. دیکھا کہ اپنا نور نظر ماں جو ہے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے. میرے بھائیو ایک چھوٹی سی گانٹ ہم پیٹ میں برداشت نہیں کر سکتے, 9 مہینے پورے جسم کے ساتھ ماں پیٹ میں کس حالت میں رکھتی ہوں گی. ماں کی کیا ممتا ہے, ماں کا کیا مقام ہے, ہم لوگ نہیں سمجھتے. میرے بھائیوں ماں رونے لگی, دیکھا کہ اپنے نور نظر کا ایک طرف گلا کٹا ہوا ہے, دوسری طرف خون نکل رہا ہے. اس بیٹے کو اٹھا کر کے آنگن میں لائی اور لا کر کے بچھایا. رونے لگی, روتے روتے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا کہ بڑا کہاں گیا ہے. اس بڑے کو تلاش کرنے میں نکلی تو بڑا امی کے ڈر سے جو ہے بھاگ کر کے لکڑیوں کے اندر جا کر کے چھپا ہوا تھا. اتفاق سے لکڑیوں کے اندر بیٹھا تھا سانپ, اور جو ہے اس سانپ نے اس بچے کو ڈھسا اور وہ بڑا بھی مر گیا. یہ ماں جو ہے اس کی بھی لاش اٹھا کر کے لائی اور لا کر کے دوسرے نمبر کے پاس سلا دی. دونوں کو دیکھ رہی ہے, اے اللہ تیری کیسی آزمائش ہے, میں پھر بھی ایمان والی ہوں, میں سمجھتی ہوں اللہ میرا جو ہے تجھ پر ایمان ہے, میرا جو ہے تجھ پر یقین ہے. رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, یہ دو تو یہاں ہیں, چھوٹا تو چولہے کے پاس چھوڑ کر کے آئی تھی. جا کر کے دیکھا کہ وہ چھوٹا کھیلتے کھیلتے چولہے کے اندر گرا ہوا ہے. وہ اٹھا کر کے لائی, اس کو بھی تینوں کی لاش ہے. ایک کا گلا کٹا ہوا ہے, دوسرا زہر سے مرا ہوا ہے, اور تیسرا چھوٹا لاڈلا سب سے پیارا چہیتا وہ چولہے میں بھنا ہوا ہے. تینوں کی لاش کو وہ عورت جو ہے کفن کر کے اس کو جو ہے قبرستان کو بھیجی, اور قبرستان میں لے جا کر کے ان کے جنازوں کو دفن کیا گیا. عورت کہتی ہے میرے بچوں کی میت ادھر مٹی کے اندر ڈالی گئی, قبر کے اندر ڈالی گئی, اور میں جو ہے گھر کے اندر برقع پہن کر کے حج کو نکلی اور خانہ کعبہ کو پکڑ کر کے کہہ رہی ہوں کہ اللہ اس حالت میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں, اے اللہ اس حالت میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں, اے اللہ اس حالت میں بھی میرا ایمان کمزور نہیں ہوگا. اللہ آزماتے ہیں میرے بھائیو, ہر انسان کو آزمانا الگ الگ ہے. کسی کو پیسوں کے مقابل میں آزماتے ہیں, کسی کو صحت دے کر کے آزماتے ہیں, کسی کو بیماری دے کر کے آزماتے ہیں, کسی کو غریب بنا کر کے آزماتے ہیں, کسی کو دواخانہ داروخانہ لگا کر کے آزماتے ہیں, کسی کو دنیا کے جھمیلوں میں گھسیڑ کر کے اللہ آزماتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے اس آزمائش میں پڑھ کر کے, اس کا ایمان کیسا ہے. آزماتے ہیں, ایمان کو آزماتے ہیں, اس کا یقین مجھ پر کتنا ہے, اللہ آزماتے ہیں. قرآن کے 28ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون کے زمانے کی دربار کی 2 عورتوں کا تذکرہ کیا اور کہا ایمان بنانا چاہتے ہو تو قرآن کا 28واں پارہ اخیر کی آیتوں کو پڑھو, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. عورتوں کا ایمان کیسا تھا. ہم لوگ تھوڑی سی نماز اور تھوڑے سے روزے رکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے پکے ایمان والے, انہیں روزہ نہیں رکھتا, میں روزہ رکھ کے سو ہے میں بھاری. تو اللہ نے کہا قرآن اٹھا کر کے دیکھو, دربار کے اندر فرعون کے دربار کے اندر ایک عورت فرعون کے اوپر ایمان نہیں لاتی تھی. فرعون کا دعویٰ تھا نا میں بڑا خدا ہوں, وہ عورت فرعون پر ایمان نہیں لگتی تھی. کسی نے کہا کہ بادشاہ تمہارا کھاتی ہے, تمہارے گھر میں رہتی ہے, مشاطہ نام کی ایک عورت ہے جو تم پر ایمان نہیں رکھتی ہے. فرعون نے مشاطہ کو پکڑا, دربار کو جمع کیا, اس مشاطہ کو بھرے دربار میں جو ہے چت لٹا کر کے کہا کہ مشاطہ مجھ پر ایمان رکھتی یا نہیں رکھتی. مشاطہ کہنے لگی فرعون مر جاؤں گی, تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گی, اللہ پر ایمان رکھوں گی. فرعون بڑے بڑے کھلے منگایا, عورت کو چت لٹھایا, اس کی ہتھیلی میں, اس کے گڑگے میں اور اس کے تلووں کے اندر کھلے کو مارنے لگا زمین پر لٹھا کر کے. سوال کیا کرنے لگا کہ مشاطہ مجھے خدا مان, اللہ کو نکو مان. تو وہ عورت کہنے لگی تجھے جو کرنا ہے کر لے, مانوں گی تو اللہ کو, تجھے نہیں مانوں گی. اور آج میرے بھائیوں مسلمانوں کی حالت ایسی ہے, چند پیسوں کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں, چند پیسوں کے لیے. کئی ایک ہمارے علاقے ایسے ہیں جو پڑھنے میں آتا ہے 2,500 روپے کے لیے ایمان بدل چکے ہیں. آج بھی مدور کے اندر ایک چرچ ہے, اس چرچ کے اندر جو جھاڑو مارتی ہے, چرچ کے اندر جو کام کرتی ہے, مسلمان عورت ہے یہ. اور مسلمان عورت وہ بھی کہ اس کا بیٹا بھی حافظ ہے. ہم مسلمانوں کی حالت,
اتنے بک گئے ہیں ہم لوگ کہ میرے بھائیو ایمان کو سب سے پہلے ہم لوگ بیچنا شروع کیے ہیں۔ یہ عورت جو ہے جسم پر کھلوں کو برداشت کر رہی ہے اور فرعون کو کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کر لے، اللہ کو مانوں گی، ایک تجھے نہیں مانوں گی۔ کسی نے کہا فرعون اس کی جو ہے 2 بیٹیاں ہیں، ان کو لاؤ، لا کر کے ان کو ماں کے سامنے مارو تو ماں کا ایمان بدل جائے گا۔ یہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے تم کو مانو گی، تمہیں جو ہے اللہ مانے گی۔ کہتے ہیں کہ ان کے بچیوں کو لایا گیا، چھوٹی بچی تھی، ایک بڑی بچی تھی۔ چھوٹی بچی نے دیکھا کہ اماں تو بیچ میں سوئی ہوئی ہے چت، وہ فوراً وہاں سے بھاگتے بھاگتے گئی ماں کے پاس، ماں کے سینے کو لگایا اور دودھ پینے لگی۔ اس بچی کو کیا معلوم کہ ماں کون سی حالت میں ہے، دودھ پینے لگی ہو۔ اس عورت نے کہا میرے بچوں کے ساتھ جو کرنا ہے کر لے، ایمان سے نہیں پھروں گی۔ آج ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، گھر کو سنبھالنا رہتا، سب کون لا کر کے دیتی، میں کمایا تو مجھے چلتے۔ کل قیامت میں یہ عورت بھی رہیں گی، وہ بچے بھی رہیں گے اور ہم بھی رہیں گے۔ فرعون نے ایک کڑھائی کے اندر تیل کو گرم کیا، اس کی بڑی بیٹی کو اٹھایا اور کہا مشاطہ مجھ پر ایمان لاتی یا نہیں لاتی؟ کہا کہ نہیں لاؤں گی۔ اٹھا کر کے اس بچی کو تیل کے اندر پھینک دیا۔ وہ 2 منٹ میں تل بھن کر کے وہ سامنے آ گئی۔ ماں نے اپنے لاڈلے کو، اپنے لختے جگر کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے جو پالتی ہے، دنیا دکھاتی ہے، اپنے ہی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو تیل میں بھنتا ہوا دیکھنا۔ آج معمولی اگر بچے کو بخار آ گیا تو ہم شولاپور بیجاپور کے دواخانے ایک کرتے ہیں میرے بھائی، تو اس نے ایمان کے خاطر کیا قربانی دی ہے؟ آج تک کوئی ایسی قربانی دینے والا؟ 5-10 روپے مسجد میں ڈال کر کے ہم اپنا احسان جتاتے ہیں، میں دیا نا، میں کرانا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بچی کو دیکھا کہ 2 منٹ میں بھن کر کے تیار ہو گئی۔ فرعون ہنسنے لگا اور کہنے لگا مشاطہ اتنا بس ہے یا اور؟ کہا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، ایمان سے نہیں پھروں گی۔ چاقو لے کر کے جو بچی سینے سے دودھ پی رہی تھی، ماں کی سینے کے اوپر اس کو ذبح کیا۔ دونوں لاڈلیوں کو، ایک کو سینے جہاں دودھ پی رہی تھی وہ خون سے بھر گیا، اپنے بچے کے خون سے بھرا، اپنے لاڈلی کے خون سے سینہ بھر گیا، اور کہا کہ فرعون سینے پہ رکھ کر کے بچی کو ذبح کر رہا ہے، اس سینے کے اندر ایک دل ہے اور اس دل میں اللہ ہے، وہ اللہ تو دیکھے گا نا ایک دن۔ پھر اس نے اس مشاطہ کو بھی قتل کیا اور لوگوں سے کہا جو انسان مجھے اللہ نہیں مانے گا اور موسیٰ کے رب کو اللہ مانے گا، سب کا یہی حال ہوگا۔ خوش ہو کر کے چاقو کو پھینکا اور دربار میں اپنے گھر کو چلا آیا اور ہنستے ہنستے آ گیا کہ آج درباریوں کو ڈرا کر کے آیا ہوں، سب لوگ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، مجھے چھوڑ کر کے کسی اور پر ایمان نہیں رکھیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے خوشی خوشی ہنستا ہوا آ کر کے بیڈ روم میں بیٹھا، اپنی بیوی کو بلایا، بیوی کا نام ہے آسیہ اور ہم لوگ ان کو کہتے ہیں حضرت آسیہ۔ کہتے ہیں کہنے لگا کہ آسیہ ہمارے دربار میں آج ایک ایسا معاملہ ہوا تو پورے دربار میں ڈرا کر کے آیا کہ وہ عورت جو ہے اللہ سے نہیں ہٹ رہی تھی تو اس کو ذبح کر کے آیا۔ بیوی نے کہا فرعون میں بھی تجھے اللہ نہیں مانتی، میں بھی موسیٰ کے رب کو اللہ مانتی ہوں۔ فرعون کہنے لگا کہ گھر کے اندر میری بیوی اور تو موسیٰ کے رب کو مانے؟ ہاں موسیٰ کے رب کو ایمان لاتی ہوں، اس پر اللہ، اس کو موسیٰ کے رب کو میں اللہ مانتی ہوں، تجھے کیوں اللہ مانوں؟ تو ایک انسان ہے، اللہ جب تک رکھے ہوئے رہے گا اور جب اللہ چاہیں گے تو بلا لیں گے۔ فرعون کہنے لگا کہ مشاطہ آسیہ اپنی اس زبان سے پھرو نہیں تو تم کو بھی سزا دوں گا۔ کہنے لگی کہ انہی تو اپنے بچیوں کو ذبح کر کے ایمان کو ثابت کری، اگر مجھے بھی اللہ موقع دیں گے تو میں بھی ثابت کروں گی۔ کہتے ہیں کہ فرعون حضرت آسیہ کو پکڑ کر کے لایا، دربار کو جمع کیا اور سب لوگوں کے سامنے حضرت آسیہ کو کھڑا کیا، درباریوں کو کہنے لگا جو بھی مجھے اللہ نہیں مانے گا وہ میرا گھر کا کیوں نہ ہو میں اس کو سزا دوں گا۔ اپنی بیوی کو اس نے جو سزا دیا ہے میرے بھائیو، رونگٹے کھڑا کرنے والی سزا ہے۔ ایک چاقو کو لیا اور لے کر کے حضرت آسیہ کی کھال کھینچنے لگا، جس طرح بکرے کی کھال کھینچتے ہیں ہم لوگ۔ معمولی اگر بلیڈ ہمارے جسم پر لگ جائے تو 8 دن تک کھارے سالن میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہم لوگ، پانی میں ہاتھ نہیں ڈالتے، زخم نہیں بھرتا۔ عورت کا ایمان ہے میرے بھائیو، پورا کھال کھینچے جا رہی ہے اور سوال ہو رہا ہے آسیہ مجھے مانو۔ آسیہ کہتی ہیں کہ اللہ کو مانتی ہوں، پورے جسم کی کھال کھینچ کر کے پھینکا۔ عورت کا ایمان قبول ہے، سلام ہے ایسی ماؤں کے اوپر۔
کہتے ہیں کہ پوری کھال کھینچا، پھر اس کے بعد جو ہے نمک اور مرچ کو لیا اور اس کو ملایا اور حضرت آسیہ کے جسم کو لگانے لگا، سوال کرنے لگا کہ آسیہ بتاؤ تمہارا اللہ کون ہے؟ وہ آسیہ کہنے لگی میرا اللہ وہ ہے جو تجھے اور مجھے پالتا ہے، تو میرا اللہ نہیں ہے۔ پوری جسم میں جو ہے مرچ مسالوں کو لگایا گیا، عورت تکلیف میں گونج رہی ہے لیکن دل کے اندر ایمان کا مزہ بھی ہے۔ کہنے لگا فرعون آسیہ یہ محل دیکھ، اس محل کی رانی تھی، اس محل کی باد ملکہ تھی، ہر کوئی جھک کر کے سلام کرتا تھا، بس تیری غلطی یہ ہے کہ ذرہ سا تو جو ہے مجھ پر ایمان نہیں لائی، تو جس کی وجہ سے آج اس حالت میں ہے۔ تو حضرت آسیہ کہنے لگی کہ اللہ یہ دنیا کا بادشاہ دنیا کی گھر کی لالچ دے رہا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو پھاڑا اور حضرت آسیہ سے کہا آسیہ دنیا ہی میں جنت کا گھر دیکھ لو، دنیا ہی میں جنت کا گھر دیکھ لو تمہارا، بس تمہارا وہاں سے آنے کی دیری ہے، اس گھر میں جانے کی دیری۔ ایمان کے لیے جو انسان جتنی قربانی دیتا ہے اللہ اس کے درجات کو اتنا بلند کرتے ہیں۔ ہے کوئی ایسی قربانی دینے والا؟ آج نماز کا بہانہ بچوں کے بہانے سے، نماز کو چھوڑنا کاروبار کے بہانے سے، آج جو ہے نماز کو چھوڑنا حالات کے بہانے سے، ہم لوگ حالات بناتے ہیں، اللہ کے حکموں سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کروں مولانا ٹائم نہیں ملتا، اللہ کے احکام کو ادا کرنے کے لیے کسٹمر اتنے رہتے ہیں، کام اتنا رہتا ہے، صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، شام میں دیر سے سوتے ہیں، یہ بہانے اور کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں۔ ثابت کرو اپنے ایمان کو، اس نیند میں اٹھو جو تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی ہے، اللہ کا نام لے کر کے اٹھ کر کے دکھاؤ کہ اللہ جسم میں تھکان ہے لیکن مجھے ایمان کو ثابت کرنا بھی ہے۔ کاروبار چلانے کے لیے کسٹمر رکے ہوئے، شٹر کھینچ کر کے اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ میں سچا اور پکا مسلمان ہوں۔ نہیں ہوتا ہم سے میرے بھائی، نہیں ہوتا۔ اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان بچاؤ، دنیا کے اندر مسلمانوں تمہارا آنا، اے لوگوں تمہارا دنیا میں جینا، وہ جینا اور مرنا جو ہے کمانا دھمانا نہیں ہے، روزی تو ہم دینے والے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اے جناتوں سن لو، اے انسانوں سن لو کہ میں نے تم لوگوں کو الا ليعبدون عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ تم لوگ دنیا میں جی کر کے دنیا مت کماؤ، روزی میں دینے والا ہوں، روزی کا بادشاہ میں ہوں۔ جو تم لوگ کماتے ہو یاد رکھو جب تک زندہ ہے اسی وقت تک تمہارے ساتھ میں ہے، بس تمہارے مرنے کی دیری ہے، تمہارے اولاد میں جھگڑے ہیں۔ کون ایسی اولاد ہے میرے بھائی؟ اتنا ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ایمان کو ختم کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کمانے کے چکر میں اتنا دنیا کما چکے ہیں، جب مر رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ اولاد جن کے لیے دنیا کمایا، وہ بیوی جن کے لیے ہم رات رات بھر بیٹھ کر کے ہم کام کرتے رہے، وہ آپ کے نام سے ایک سورہ بھی پڑھ کر کے نہیں بخشتے، نہیں بخشتے۔ آپ کے نام سے رمضان میں ایک جوڑ کپڑے 500 روپے کسی فقیر کو دے دیا، سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ کیا فائدہ ایسے رشتہ داروں سے، کیا فائدہ ایسی دنیا سے؟ اسی لیے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ دکھائیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، سچے بندے ہیں، ہر آزمائش میں ہم آگے ہیں۔ اے اللہ وہ جو کہف کے لوگ جا کر کے ایمان کو کہف کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر کے اپنے ایمان کو ثابت کیا، اپنے ایمان کو بچایا، تو میرے بھائیوں اخیر میں یہی بات ہے کہ آج کے دور میں ہمارا ایمان
جان بھی بچنا ہے تو سب سے پہلے دنیا سے نکلنا ہے، اور نکل کر کے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی کہف کے اندر جانا ہے۔ اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے آج کی زمانے کی کہف وہ 5 کہف ہیں جن کو اگر ہم لوگ آزمائیں گے، فتنے سے بچیں گے، ایمان میں رہیں گے۔ پہلی کہف ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، مکاتب سے بنائیں۔ ہم اپنا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، مکاتب سے، علماء سے بنائے، کیونکہ یہاں پر آپ کا ایمان بنایا جاتا ہے۔ آپ اپنا تعلق قرآن سے جوڑو، قرآن بھی ہمارے لیے کہف ہے۔ قرآن ایک ایک آیت ہمیں کھل کر کے ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق دعوت اور تبلیغ سے جوڑو، کیونکہ دعوت اور تبلیغ ہمیں ہر وقت ایمان بچانے کی نصیحت کرتی ہے۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق علماء سے جوڑو، کیونکہ علماء ہر وقت تم لوگوں کو ایمان بچانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو آخر میں علماء کرام کہتے ہیں اللہ نے مال دیا ہے تو اب ان مال کے ذریعے سے، اس پیسوں کے ذریعے سے مکہ مدینے میں جا کر کے رہو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جو انسان مکہ اور مدینے میں جا کر کے رہتا ہے وہ فتنے سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے ایمان مضبوط بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی جو بھی آزمائش، جیسی بھی آزمائش ہم پر آئے، ہم یہی کہنے والے بنے کہ اللہ ہر آزمائش میں ہم آپ کے بندے ہیں۔ تو یہ طاق رات جو ہے میرے بھائیوں، یہ بھی ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس رات میں ڈھیر سارا 80,000 سے بھی زیادہ تم لوگوں کے لیے ثواب ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس رات کو جاگنے میں گزارتے ہو یا عبادت میں گزارتے ہو، یہ بھی ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ تو اپنی آزمائش کو اللہ کے سامنے بتاؤ کہ اے اللہ بھلے ہی ہوٹل لگے ہوئے ہیں، اے اللہ بھلے ہی کھانے پینے کی چیزیں لگے ہوئے ہیں، دل دماغ یہ بولتا ہے کہ اللہ وہاں جا کر کے وقت گزارو، لیکن اے اللہ میں ایمان والا ہوں، تیرے سامنے سجدہ ٹیک کر کے کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ تیرے نزدیک میرے سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے اور میرے نزدیک تیرے سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہ جی آپ بہت بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ جی آپ خالق اور مالک ہیں، اللہ جی آپ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ جی آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں، اللہ جی ہر وقت اے اللہ گناہ کرتے کرتے زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ایک جانور بھی اپنے مالک کی ایک روٹی کھا کر کے وفادار بن جاتا ہے، اے اللہ دن رات ہم آپ کے احسانات کھا کر کے آپ کے وفادار نہیں بن رہے، اے اللہ ہم دن و رات شیطان کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ آج شرم آ رہی ہے
زندگی پر، اے اللہ آج شرم آ رہی ہے اے اللہ اپنے گناہوں پر، اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں اے اللہ، ہر وقت اے اللہ آپ کے حکموں کو توڑا ہے اے اللہ، ہر وقت آپ کو ناراض کیا ہے اے اللہ، زبان سے صرف اللہ اللہ کرتے رہے اے اللہ، دل میں اے اللہ دنیا کی محبت کو بٹھاتے رہے، آپ اپنی ممتا کا اظہار کرتے رہے کہ اے اللہ ہم جو ہے اپنے خواہشات نفس پر چلتے رہے اے اللہ، دنیا کی محبت سمجھ میں آ گئی، پیسوں کی محبت سمجھ میں آ گئی، آل اور اولاد کی محبت سمجھ میں آ گئی اے اللہ، زندگی کی محبت سمجھ میں آ گئی اے اللہ، اتنے بد نصیب ہیں کہ آپ کی محبت سمجھ میں نہ آ سکی اے اللہ، پیسوں کی محبت سمجھ میں آ گئی تو اے اللہ پیسوں کے لیے رات رات بھر جاگا اے اللہ، دنیا کمانے کے لیے ٹھنڈ اور سردی کو اے اللہ گرمی کو برداشت کیا اے اللہ، آپ کی عبادت کرنے کے لیے اے اللہ ہم لوگ تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے اے اللہ، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اے اللہ، ایمان کمزور ہو گیا ہے، دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے کہ اے اللہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اے اللہ آپ کے بندوں نے اے اللہ دنیا کو حقیر ثابت کر کے بتایا اے اللہ، ایسے بندے گزرے کہ اے اللہ جنہوں نے صرف آپ کے نام سے محبت کی تو اے اللہ ان کی زندگی بدل گئی اے اللہ، دن و رات اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی نہیں بدل رہی اے اللہ، یقیناً ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں اے اللہ، دل ٹوٹ گئے ہیں اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ، آج بہت شرم کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ، ہاتھ کانپ رہے ہیں، دل کانپ رہا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ، وہ نوجوان بھی گزرے ہیں جنہوں نے گندگی کو گندگی نہیں سمجھا، گناہ کو گندگی سمجھا اے اللہ، آج ہم آپ کے حکموں کو توڑنے کو اپنی عیش و عیاشی سمجھ رہے ہیں اے اللہ، عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ، ان ماؤں کو سلام جنہوں نے اپنے بچوں کو اے اللہ اپنے سینوں پر قربان کر کے ایمان کو ثابت کیا، اپنے بچوں کو اے اللہ تیل میں جلنا اور بھننے کو پسند کیا لیکن ایمان کو ثابت کیا اے اللہ، اپنے جسم سے کھال کو نکالنے کو پسند کیا لیکن اے اللہ آپ سے محبت ہونے کو ثابت کیا اے اللہ، ہم ایسے بندے ہیں، ایسے گنہگار بندے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پاس اے اللہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی اے اللہ، ہر وقت آپ کے حکموں کو توڑتے ہوئے زندگی گزارا اے اللہ، آج سچی پکی توبہ کرتے ہیں اے اللہ، آج سچی پکی توبہ کرتے ہیں اے اللہ، دل کے اندر اے اللہ احساس کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، اللہ جی ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ جی ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رمضان کا مہینہ اے اللہ نعمتوں برکتوں رحمتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ، اس مہینے میں بھی اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہوں کے ساتھ گزار رہے ہیں اے اللہ، یہ رمضان جتنے دن کا بچا ہوا ہے اے اللہ عبادت کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ جی، ہمیں حرام کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، حلال کھانے کے اللہ ہم تمام کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائیے اے اللہ، آج ہم اپنے بہن بھائیوں کا حق جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ، جھوٹ موٹ کے مسلمان بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ جی، آج ہمیں وہ گناہ بھی یاد آ رہے ہیں اے اللہ جو لوگوں کی نظروں سے بچ کر کے ہم نے گناہ کیا تھا، کمرے میں بیٹھ کر کے گناہ کیا تھا اے اللہ، بستر اوڑھ کر کے گناہ کیا تھا، یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جتنا گناہ کرنا ہے کر لے اے اللہ، دل دماغ میں یہ بٹھا کر کے اللہ آپ کے حکموں کو توڑا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اے اللہ، آپ نے تو ہمارا حساب کتاب تیار کر کے رکھا ہے اے اللہ، حساب تیار کر کے رکھا ہے، ایک ایک ذرہ ایک ایک تنکے کا حساب دینا ہوگا اے اللہ، عرش کے اندر ہمارا کیا ہوگا کہ اے اللہ دنیا اے اللہ شیطان پر گزار رہے ہیں اے اللہ، ہمارا آخرت میں کیا ہوگا
اے اللہ جب آپ ہوں گے ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوگا اے اللہ ایک ایک چیز کا آپ سوال پوچھیں گے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اے اللہ آپ پوچھیں گے جوانی کہاں گزارا اے اللہ ہمارے نام اعمال تو ہماری جوانی موبائلوں میں گزر رہی ہے اے اللہ ہماری جوانی تو ماں باپ کو جواب دینے میں گزر رہی ہے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے میں گزر رہی ہے اے اللہ دلوں کو توڑنے میں گزر رہی ہے حرام کھانے میں گزر رہی ہے اے اللہ شراب نوشی میں گزر رہی ہے ہمارے نام اعمال کھلیں گے یہ سارے اعمال نکلیں گے اے اللہ ہم کیا جواب دیں گے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ جب آپ کے سامنے آپ کے حبیب اللہ کے رسول موجود ہوں گے وہ عورت بھی موجود ہوگی اے اللہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفن کر کے کہا اے اللہ اس حالت میں بھی خوش ہو اے اللہ حضرت آسیہ بھی ہوگی جنہوں نے اپنے جسم کی کھال کو نکلنے کو پسند کیا اور اللہ سے کہا اے اللہ یہ اعمال بھی نام اعمال میں لکھ لیجئے اے اللہ ایک طرف ان عورتوں کا نام اعمال کھلے گا اور ایک طرف اے اللہ ہمارے نام اعمال کھلیں گے تو ہمارا کیا ہوگا اے اللہ ہم لوگ تو وہ ہے اے اللہ جو ہم اپنے موبائل کو لاک ڈال کر کے رکھے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہماری موبائل کے اندر ہماری اچھی تصویریں نہیں ہیں ہمارے موبائل کے اندر گناہ بھرے ہوئے ہیں اے اللہ یہاں تو ہم اپنے آپ کو موبائل کے ذریعے سے بچا رہے ہیں اے اللہ کل ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اے اللہ کیسے بچائیں گے اے اللہ دنیا والے ہم لوگوں کو نیک سمجھتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہوں گے کیا اللہ کے رسول کے سامنے منہ دکھائیں گے کہ اے اللہ ہمیں شرم آتی ہے اپنے آپ سے اے اللہ ان آنکھوں سے اے اللہ ہم تیرا جنت والا گھر مسجد کو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اے اللہ دوسری طرف ان آنکھوں سے اے اللہ دنیا کے گناہ بھی دیکھتے ہیں اے اللہ دل مردہ ہو گئے ہیں اے اللہ وہ صحابی بھی موجود ہوں گے جو صحابی اے اللہ آپ کے حبیب کے سامنے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے جماعت کے ساتھ ایک دن وہ صحابی موجود نہیں تھے اللہ کے رسول نے کہا تلاش کرو کہاں ہے میرا وہ لال جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا تلاش کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ صحابی مسجد کو آنا چھوڑ چکا ہے لوگوں نے اللہ کے رسول نے کہا پوچھو کیوں چھوڑ چکا ہے تو کہتے ہیں وہ صحابی نے کہا میں آج کے بعد اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں آج کے بعد مسجد نہیں دیکھوں گا صحابہ نے کہا کیوں نہیں دیکھے گا تو صحابی نے کہا میں کیسے دیکھوں اللہ ان آنکھوں نے آج بے حیائی کو دیکھا ہے ان آنکھوں نے غیر محرم عورت کو دیکھا ہے ان آنکھوں نے گناہ کیا ہے تو ان گنہگار آنکھوں سے میں اللہ کے رسول کو کیسا دیکھوں اے اللہ کل تیرے حبیب کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ جی آپ کے سوالوں کا ہم کیا جواب دیں گے آپ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے رمضان جیسا عظیم مہینہ دیا میں نے تجھے رمضان میں شب قدر دی اور تو جو ہے عیاشی میں اپنے نفس پر چلتا رہا اے اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اے اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اے اللہ صحابہ کو نہ منہ دکھانے کے لائق بن چکے ہیں نہ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بن چکے ہیں اللہ جی آپ نے کہا ہے کتنے بھی گناہ کر لو ایک مرتبہ دل سے مجھے پکارو میں معاف کروں گا اے اللہ آج تیرے اس جنت والے گھر میں تیرے مسجد میں بیٹھ کر کے اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں اللہ اے میرے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے میرے پروردگار زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے میرے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ آج تیرے گھر میں رمضان کے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں جھولی پھیلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
اے اللہ भिखारी बन करके बैठे हुए हैं, اے اللہ अपनी जिंदगी को गुनाह भरी जिंदगी से तौबा करने के लिए बैठे हुए हैं, اے اللہ हमारी झोली में हमारी मगफिरत अता कर दे। اے اللہ آپ سے माँ से मोहब्बत 70 माओं से बड़ा मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह दुनिया में हमने माँ की ममता को देखा है कि अल्लाह माँ खुद भूखी रहती थी, अल्लाह हमारा पेट भरती थी, अल्लाह आज वो माँ भी हमारे लिए दुआ करना नहीं चाहती क्योंकि हमने माँ का भी दिल दुखाया है, बाप का भी दिल दुखाया है। हम में से बाज ऐसे हैं कि अल्लाह माँ बाप का साया भी दुनिया से चला गया है, अल्लाह हमारे लिए रहमतों की दुआ करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह आज हमारे माँ बाप भी हमारे ऊपर शफकत का हाथ रखने वाले नहीं है। अल्लाह भाइयों के साथ ताल्लुकात ऐसे बनाए हैं कि अल्लाह आज शफकत के साथ भाई भी हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह खुद की औलाद है अल्लाह हमें तमाचा मार रही है, अल्लाह हम पर कोई रहम करने वाला नहीं है, कोई रहम करने वाला नहीं है, अल्लाह आप ही रहम करने वाले हैं। अल्लाह जी शफकत का हाथ हम पर रख लीजिए, अल्लाह शफकत का हाथ हम पर रख लीजिए, अल्लाह जी हमारी मगफिरत अता कर लीजिए। अल्लाह इस रमजान के महीने में ईमान वाले हैं, अल्लाह तेरे सामने हम अपने ईमान वाले भाइयों को पुकारते हैं, अल्लाह आपसे दरखास्त करते हैं कि अल्लाह हमारे फलस्तीनी ईरानी भाइयों की अल्लाह आप मदद फरमाइए। अल्लाह वो मुसलमान ईमान को बचाने के लिए अल्लाह अपने जिस्म को छलनी कर रहे हैं, अल्लाह हमने अपने आंखों में नन्हे मुन्ने बच्चों को देखा है, अल्लाह वो अपने जुबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ईमान को बचाने के लिए अपने जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह अक्सा मस्जिद को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह दिन और रात उनके घरों पर अल्लाह बमों की बारिश हो रही है लेकिन ईमान से नहीं फिर रहे। अल्लाह आज रमजान के इस अजीम महीने में इस अजीम रात में अल्लाह हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आप उनकी मदद फरमाइए, अल्लाह उन माओं की मदद फरमाइए। आप चाहेंगे तो अल्लाह दुनिया का नक्शा बदल कर रख देंगे, आप अल्लाह उनकी मदद फरमाइए। अल्लाह हमारा ईमान भी उन फलस्तीनी वाला ईमान बना दीजिए, अल्लाह हमें भी इतना मजबूत बना दीजिए कि अल्लाह हम अपने ईमान को साबित करने के लिए अपनी जिंदगी तब्दील करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह वो ईमान साबित करने के लिए अपनी जान को अपनी हथेली पर रख रहे हैं, अल्लाह हम एक ऐसे कमजोर बंदे हैं ईमान साबित करने के लिए कि अल्लाह हम गुनाह भी नहीं छोड़ रहे हैं। अल्लाह जी आज हम आपसे सच्ची पक्की तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत अता फरमाइए। रमजान के महीने में हमारे घरों के पास अल्लाह फकीर आते हैं, लंगड़े और लूले बन करके आते हैं, लंगड़े और लूले हालत में आते हैं, अल्लाह वो कहते हैं अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो कि अल्लाह हम अपनी ताकत के एतबार से अल्लाह उन्हें देते हैं। अल्लाह आज हम आपके सामने गुनाहों के लंगड़े लूले बन करके आए हैं, टूटी फूटी इबादत लेकर के आए हैं, टूटे फूटे रोजे लेकर के आए हैं, टूटी फूटी नमाजें लेकर के आए हैं और अल्लाह तेरे सामने भीख मांगते हुए कतार में खड़े हुए हैं। अल्लाह हमारे इस टूटी फूटी इबादतों को कबूल करके रमजान में खैरात और ईदी के तौर पर अल्लाह मग़फ़िरत को हमारी झोली में डाल दीजिए। अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत अता फरमाइए, अल्लाह हम तमाम की मग़फ़िरत अता फरमाइए, हमारी हिफाजत अता फरमाइए। हमारे मुसलमान
بھائیوں کی حفاظت عطا فرمائیے، اے اللہ فلسطینی ایرانی بھائیوں کی حفاظت عطا فرمائیے، اے اللہ غیبی طور پر آپ ان کی مدد عطا فرمائیے۔ اللہ جی جب تک زندہ ہیں نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، حلال اور حرام کی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، صبر و آزمائش کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، دل کو زبان کو نرم بنا کر کے اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ آپ کی آزمائش میں مبتلا ہیں، کوئی اللہ بیماری میں مبتلا ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اے اللہ کوئی جو ہے کاروبار کے اعتبار سے اے اللہ پھنسا ہوا ہے۔ اللہ جی آپ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، ہماری ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہماری ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر جمے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پیدا ہوئے تو کان میں اذان اور اقامت سنی ہے، اے اللہ مر رہے ہیں تو ہماری زبان پر کلمہ آ جائے، ایسا ایمان ہم تمام کا مضبوط بنا دیجئے۔ اللہ جی ہماری روزی روٹی میں زندگی میں اے اللہ برکت عطا فرمائیے، فتین کے فتنے سے دجال کے فتنے سے اے اللہ ہم تمام کی حفاظت عطا فرمائیے۔ اللہ جی میری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب